بچے کی ولادت پر پیڑا آیا ہے تو کیا چھٹلی دینا واجب ہے کیا؟ پیڑا آیا ہے یہ خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ایک رسم ہے، چھٹلی دینا کوئی شرعاً ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے اور یہ طریقہ ہر جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے اور بھی جگہوں پر ہوگا کہ جب کہیں سے کوئی خبر آتی ہے پیڑے کی شکل میں، پیڑے کے ساتھ کہ بھائی بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، تو لوگ اس بچے یا بچی کے لیے کپڑا لے جا کر کے دیتے ہیں جس کو چھٹلی کہا جاتا ہے۔ یہ دینا کوئی شرعاً ضروری نہیں، ایک رسم ہے اور اس رسم کو لوگ نبھاتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں، تعلق کے لوگوں میں جب اس طرح کسی بچے یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں سے مٹھائی آتی ہے، پیڑا آتا ہے، اور پھر دیگر رشتہ دار ان کے یہاں اس طرح بچوں کا کپڑا پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک رسم ہے، پہنچانا ضروری نہیں ہے، آپ اگر دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ طلاق رجی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق رجی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی صریح الفاظ میں، یعنی طلاق کا لفظ استعمال کیا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، تو اس سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے۔ مگر جب ایک مرتبہ بولے تو ایک طلاق رجی، دو مرتبہ بولے تو دو طلاق رجی۔ طلاق رجی یا تو ایک ہوگی یا دو ہوگی۔ اگر اس نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا تو اب یہ طلاق رجی نہیں رہے گی، طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ 3 طلاق طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ ایک طلاق دیا صریح الفاظ سے تو طلاق رجی ہے، 2 مرتبہ دیا تو 2 طلاق رجی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں شوہر یہ کہے کہ میں نے میری بیوی کو طلاق دیا تھا، میں رجوع کرتا ہوں، اپنی دی ہوئی طلاق واپس لیتا ہوں، تو طلاق ختم ہو جائے گی، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن اسے 3 طلاق دینے کا حق شریعت نے دیا تھا، اس نے اگر ایک طلاق دی ہے تب 2 ہی طلاق دینے کا حق باقی رہے گا آگے، اور اگر 2 طلاق دے دی ہے تو اب آگے 1 ہی طلاق دینے کا حق رہے گا۔ یہ جو طلاق دی ہے یہ حساب میں باقی رہے گی۔ آج اگر 1 طلاق دیا، بعد میں 2 طلاق دیا، تو یہ وہ 2 طلاق اور یہ 1 طلاق ملا کر 3 ہو جائے گی۔ آج 2 طلاق دیا، بعد میں پھر 1 طلاق دیا، تو یہ 2 اور وہ 1 ملا کر 3 ہو جائے گی، یعنی یہ طلاق جو دی ہے یہ حساب میں رہے گی۔ یہ طلاق رجی۔ طلاق بائن، یعنی کسی نے طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ استعمال کیا یا ایسے الفاظ استعمال کیے جس کا مطلب اور مفہوم طلاق بھی ہو سکتا ہے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، اور جب شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری نیت طلاق کی ہے، تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اب اگر میاں بیوی ساتھ میں رہنا چاہے اور 1 طلاق بائن دیا ہو یا 2 طلاق بائن دیا ہو تو یہ پھر سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کر کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، یعنی طلاق بائن میں اثر نو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ رجوع کر لینے سے نکاح قائم رہے گا، اور طلاق بائن میں پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر 3 طلاق دی ہے تو یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اب یہ عورت اس مرد کے ساتھ اس وقت تک نکاح میں نہیں آ سکتی
دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس کے ساتھ اپنے اوقات نہ گزارے اور دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم نہ ہو۔ اب کسی اور مرد سے اس نے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات رہے، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس شوہر نے طلاق دے دی، تو اب پھر اس عورت کو عدت گزارنی ہوگی اور پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے، جسے عرف عام میں حلالہ کہتے۔ نماز فرض الاعادہ یا واجب الاعادہ کب ہوتی ہے؟ نماز میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں۔ اگر کسی کی نماز میں سے فرض چھوٹ گیا تو اس کی نماز ختم ہو گئی بالکلیہ۔ اب اسے نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اور اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا، نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس نے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی ہی پڑے گی، اور واجب چھوٹا ہے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کر سکا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ امام حرم کا داڑھی اسٹائل والا رکھنا کیسا ہے؟ داڑھی رکھنا کسی شخص کے اسٹائل پر داڑھی نہیں رکھی جائے گی۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، ہم لوگ اللہ اس کے رسول کو مانتے، اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے علاوہ پھر وہ چاہے امام حرم ہو مکے کا، امام حرم ہو مدینے کا، امام حرم ہو بیت المقدس کا، یا کوئی عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، یا کوئی پیر صاحب ہو، یا بزرگان دین میں سے، اولیاء کرام میں سے کوئی ہو، اس کا عمل ہمارے لیے مثال نہیں ہے۔ ہم کس کے عمل کی اقتدا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب امام حرم جیسی داڑھی رکھتے ہیں، ہم ان کی نقل کرتے ہوئے ویسی داڑھی رکھیں، یہ حکم ہمیں شریعت نے نہیں دیا ہے۔ ہمارے لیے امام حرم مثال نہیں ہے، ہمارے لیے مثال کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور داڑھی رکھنے کا حکم یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھی جائے، یعنی یہ ایک مشت ہے، نیچے داڑھی دکھنا چاہیے، اتنی بڑی داڑھی رکھنا ہے۔ جو لوگ اتنی بڑی داڑھی نہیں رکھتے، تھوڑی بہت رکھتے ہیں، وہ داڑھی رکھنے کا جو حکم ہے اسے پورا نہیں کر رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ داڑھی رکھو تو پوری رکھو، اور اگر پوری داڑھی آپ نے نہیں رکھی ہے تو داڑھی رکھنے کا جو حکم ہے وہ آپ پورا نہیں کر رہے۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ داڑھی نہ رکھنے کا جو گناہ ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ پردہ ہو تو پردہ ہو، جلوہ ہو تو جلوہ ہو، توہین تجلی ہے چلمن سے نہ جھانکا کر۔ داڑھی رکھنا ہے تو رکھو نا، پوری داڑھی رکھو۔ اتنی داڑھی رکھنا، اتنی داڑھی رکھنا، اتنی داڑھی رکھنا، یہ حکم کو پورا نہیں کرتا ہے۔ داڑھی مکمل رکھو۔ اگر کوئی مسافر شخص نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی میں مقیمین ہو
تو مسافر امام 2 رکعت پر کیسے سلام پھیرے گا؟ جیسے سلام پھیرا جاتا ہے. ایک شخص اپنی نماز مکمل کر رہا ہے، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تو پہلے وہ التحیات پڑھے گا، پھر درود شریف پڑھے گا، پھر دعائے معصورہ پڑھے گا، اس کے بعد اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرے گا. اب امام مسافر ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت والی نماز، تو 2 رکعت پر التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے وہ سلام پھیرے گا اور اعلان کرے گا کہ بھائی امام مسافر ہے، جو لوگ مقیم ہیں وہ اپنی نماز پوری کر لیں. تو ان کے پیچھے جو مقیمین ہیں وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے. امام سلام پھیر لے گا، ان کی نماز ابھی باقی ہے 2 رکعت، یہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت اور پڑھیں گے، پھر سلام پھیر کے نماز مکمل کریں گے. محمد حمزہ نام کے کیا معنی ہے؟ حمزہ کے معنی شیر کے آتے، طاقتور کے آتے، بہادر کے آتے، اور اسی طرح جو ہے اپنی بات پر ثابت قدم رہنے کے آتے، تند خو کے آتے، مزاج میں سختی کے آتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حمزہ تھا اور بہت بہادر تھے، حضور کے ہم عمر تھے لیکن رشتے میں حضور کے چچا تھے. تو حضور اور حضرت حمزہ بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ساتھ میں بڑے ہوئے. نام اچھا ہے، رکھنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا پر بعض لوگ دوسروں کی محنت سے تیار کی گئی ویڈیوز، تصاویر یا دیگر مواد چوری کر کے اپنے اکاؤنٹ یا یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اور بعض اوقات اس سے مالی فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں. کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ ظاہر بات ہے یہ دوسروں کی محنت ہے، اگر ان کی اجازت نہیں ہے اور بلا اجازت اگر آپ نے دوسروں کی محنت سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ آپ نے اسے اپنے یوٹیوب چینل پر وائرل کیا اور اس سے مالی فائدہ اٹھایا تو یہ درست نہیں. آپ کو اگر ایسا کرنا ہے تو جنہوں نے یہ محنت کی ہے، ویڈیوز تیار کی ہے، آپ ان سے اجازت لے لیں. حکومت کی طرف سے ملنے والی سبسڈی والی لون لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ آدمی ضرورت کے وقت قرض لے سکتا ہے، لیکن قرض لینے میں سود بیاج کا لینا دینا جائز نہیں ہے. ایسا قرض لینا جائز نہیں ہے جس پر سود کی ادائیگی کرنی پڑے. سرکار کی طرف سے جو قرض ملتا ہے اس میں سرکار کی طرف سے کچھ چھوٹ بھی ہوتی ہے جس کو سبسڈی کہتے، کہ بھئی آپ نے 10 روپیہ قرض لیا ہے، آپ 10 روپیہ نہیں، آپ 7 روپیہ ادا کرنا. لیکن سرکار کوئی قرض بغیر سود کے نہیں دیتی ہے. اگر سبسڈی دے رہی ہے تو سبسڈی کے ساتھ سود بھی لیتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر 10 روپیہ لے کر کے 10 ہی روپیہ ہمیں واپس کرنا پڑے تو یہ قرض جائز ہے. ہم نے 10 روپیہ قرض لیا، ہمیں 9.5 روپیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، 9 روپیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی جتنا لیا ہے اس سے کم واپس کرنا پڑ رہا ہے تو جائز ہے، یا جتنا لیا ہے اتنا ہی دینا پڑ رہا ہے تو جائز ہے. اور اگر ہمیں 10 روپیے سے اوپر دینا پڑا تو یہ لین دین سودی لین دین ہے، ناجائز اور حرام ہے. ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کے وارثین میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. ان 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا بعد میں انتقال ہو گیا، جبکہ اس مرنے والی بیٹی کی اولاد موجود ہے، تو کیا اس مرحومہ بیٹی کے بچوں کو نانا کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ اگر ملے گا تو کس صورت میں؟
حصہ ملے گا، لیکن یہ حصہ اصل میں جو نواسے ہیں ان کی ماں کا حصہ ہے. ان کی ماں کو اپنے باپ کی طرف سے حصہ ملے گا. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا جو حصہ ہے ان کے وارثین کو ملے گا. یعنی جس بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی اولاد کو اور اس کے وارثین کو اس کا حصہ ملے گا. جشن آزادی، جشن جمہوریت کے موقع پر وطن کے قومی پرچم کو سلامی دی جاتی ہے. کیا شرعاً قومی پرچم کو سلامی دینا جائز ہے؟ بعض لوگ اسے شرک کہتے. علماء کی بڑی جماعت محققین علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ جھنڈے کو سلامی دی جا سکتی ہے. اب ظاہر بات ہے ہم لوگ آپس میں بھی تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر سلام کرنا شرک ہوتا تو ہم کو آپس میں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جائز نہیں. لیکن ان کی اس قول کو، اس بات کو امت نے قبول نہیں کیا ہے. چیٹ GPT ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جو میری ہدایت کے مطابق کہانی لکھ دیتا ہے. میں اسے صرف وہ کہانی کا خیال، پلاٹ یا کچھ ابتدائی باتیں بتا دیتا ہوں، جبکہ زیادہ تر تحریر وہ ایپ خود لکھتا ہے. بعد میں اس میں کچھ کمی اور اضافہ بھی کرتا ہوں، نوک پلک بھی درست کرتا ہوں، پھر میں اسے اپنا نام لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. ظاہر بات ہے آپ نے ہی یہ سب کچھ کیا اور کروایا ہے، اس لیے اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت میں برکت ہے. میری ایک دکان ہے لیکن میں مجبوری کی وجہ سے سویرے دکان صبح کے وقت نہیں کھول سکتا. کبھی کبھی دکان میں بونی بھی نہیں ہوتی، بسم اللہ بھی نہیں ہوتی، اور دکان کا کرایہ بھی اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا ہے. آپ دکان جلدی کھولو. کام کا آغاز دن کے اولین وقت میں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے البرکۃ فی البکور، برکت دن کے اول وقت میں. اب آپ کو اگر برکت چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ کاروباری اعتبار سے ترقی ہو تو آپ کو صبح دکان یا کاروبار شروع کرنا ہے. آپ اگر صبح کے اولین وقت میں کاروبار شروع بھی نہیں کریں گے اور پھر چاہیں گے کہ برکت بھی ہو تو نہیں ہوگا ایسا. بچپن سے بار بار اس بات کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے درود بھیجیں. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے اور خود اللہ پاک بھی اپنے نبی پر درود و سلام نازل کرتے، اور آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے. دوسری بات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے. تو فائدہ تو اپنا ہی ہے، اس لیے
کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور درود و سلام کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں ہے، جتنے بھی درود پاک حدیث پاک میں ملتے ہیں ان میں سے جو درود آپ کو آسان اور اچھا لگے ان الفاظ میں درود پڑھنا چاہیے۔ شہر والوں کو بتاؤ کہ کارخانے میں گھڑی لگانا بھی رزق حلال کمانا ہے، لوم چلانا بھی رزق حلال کمانا ہے۔ جب رشتے کی بات آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا گھڑی لگاتا ہے یا لوم چلاتا ہے تو لڑکی والے رشتہ دینے سے انکار کر دیتے۔ ایسا نہیں ہے، رشتہ ہوتا ہے، اور تمہاری بات سے انکار بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ گھڑی لگانے والے، تراشن بھرنے والے یا لوم چلانے والے کو رشتہ دینا پسند نہیں کرتے، لیکن شرعی اعتبار سے گھڑی لگانا یا تراشن بھرنا یا لوم چلانا کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے، جائز اور درست عمل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کمائی کم ہوتی ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا بہت کماتا ہے، ہماری لڑکی کو کیا کھلائے گا پلائے گا اور چین سکون سے رکھے گا، اس لیے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ مسجد کی پہلی صف میں موجود ایک شخص کے ٹی شرٹ پر تصویر کسی جاندار کی بنی ہوئی ہے اور مجھے ٹھیک اس کے پیچھے دوسری صف میں جگہ ملی۔ ایک آدمی آگے ہے اور اس کی ٹی شرٹ کے اوپر جو ہے کسی جاندار کی تصویر ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں جب آگے جاندار کی تصویر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے جگہ بدل لینی چاہیے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اور اگر ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم ایسا کپڑا پہن کر نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے جس پہ جاندار کی تصویر بنی۔ مفتی صاحب، میں نے پڑھا ہے کہ فرض نماز میں اکیلے پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کسی مصلی کا انتظار کرنا چاہیے یا اگلی صف سے کسی مصلی کو پیچھے کھینچ لینا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ بات صحیح ہے۔ باجماعت نماز کے لیے احکامات یہ ہیں کہ پہلے اگلی صف کو مکمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتم الصف الاول فالاول، کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرو۔ اسی لیے فقہا اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور آپ نئی صف شروع کر رہے ہو تو یہ مکروہ ہے۔ آپ اگلی صف کو پہلے مکمل کرو، پھر نئی صف شروع ہوگی۔ اور اگر اگلی صف مکمل ہو گئی ہے اور آپ پیچھے آئے تو آپ ابھی اکیلے ہو، تب دو بات ہو سکتی ہے، یا تو اور کوئی آ جائے گا آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو آپ اپنی نماز شروع کر دیں، وہ آئے گا آپ کے ساتھ صف میں لگ جائے گا جیسے کہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اب کوئی آئے گا نہیں، اپنے کو معلوم ہے کہ بھئی اپنے 10 لوگ ہیں اور 9 لوگ صف میں آ گئے، اب جگہ نہیں، میں اکیلے پیچھے ہوں، تو اس صورت کے اندر اگلی صف سے ایک آدمی کو پیچھے لے لینا چاہیے۔ کہتے ہیں نا 1 سے 2 بھلے ہوتے۔ صف کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے زائد لوگ ہوں، لیکن اگر کوئی آیا نہیں اور ہم آگے سے کسی آدمی کو پیچھے لے رہے ہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ نماز نہ توڑ دے گا، مجھ کو کیوں پیچھے کھینچ رہا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تم آگے سے کسی آدمی کو لوگے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار اس کو کیا ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ پیچھے کھینچ رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی
नई सफ में तुम्हारे साथ शामिल होने वाला नहीं है तो आगे से किसी शख्स को पीछे ले लेना चाहिए। लेकिन अगर अंदेशा हो कि वो पीछे नहीं आएगा या वो नमाज तोड़ देगा तो उस सूरत के अंदर आप अकेले भी पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ोगे तो नमाज हो जाएगी। बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि आप अपने साथ सफ में किसी को शामिल कर लो। कुरान शरीफ में है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। अब अगर मिला करके पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हुवल हय्युल कय्यूम। इसी तरह और भी जगहों पर है। तो ऐसा क्यों है? अब पढ़ने का तरीका यह है कि आप अगर पढ़ रहे हो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, यहां आप रुक गए तो आप पढ़ेंगे इल्ला हु। आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अल हय्युल कय्यूम। लेकिन अगर आप अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु पर रुके नहीं, सांस आपने तोड़ी नहीं, तो हु का जो वाव है उसके ऊपर जबर लगा करके आगे लाम के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे हुवल हय्युल कय्यूम। और यही तरीका अरबी जुबान में अरबी इबारत पढ़ने का है। तो पूरे कुरान पाक में या अरबी जुबान में जहां कहीं इस तरह अलिफ लाम आता है, जैसे हय्युन के ऊपर है अल अलिफ लाम, अल हय्युल कय्यूम, उसके पढ़ने का और अदायगी का तरीका यही है। जैद के 11 भाई बहन हैं। जैद के वालिद ने 1996 में एक बड़े बेटे को 6,500 रुपए सरकारी दस्तावेजात पर ये कहकर लिख कर दिया कि ये तेरा हिस्सा है, और उस पर 2 गवाहों और बड़े भाई की दस्तखत भी ले ली। अब जैद के वालिद के इंतकाल के बाद उस लड़के का तरके में कोई हिस्सा होगा या नहीं होगा? जिंदगी में बाप अपनी औलाद को जो देता है ये हिस्सा नहीं होता, तरका नहीं होता, ये हिबा और बख्शिश है। ये हिबा और बख्शिश है। अब बाप ने दिया, फिर बाप का इंतकाल हो गया, तो अब बाप के मरने के बाद उसकी मिल्कियत में जितना माल होगा उसमें ये बेटा फिर वारिस बनेगा और भाई बहनों की तरह। और जिंदगी में जो उसको 6,500 रुपया दिया गया वो हिबा और बख्शिश है। इसीलिए हुक्म यह है कि अगर जिंदगी में देना है तो सबको दो, बराबर बराबर दो। और अगर इतना आपके पास नहीं है और कोई औलाद तंग कर रही है, परेशान कर रही है, आदमी मजबूर होकर के दे रहा है, लिख पढ़ करके दे रहा है, तो उसको कर्ज की शक्ल में देना चाहिए। हिबा और बख्शिश या हिस्सा बोलकर नहीं देना चाहिए। शहर अजीज की मसाजिद वक्फ बोर्ड औरंगाबाद में रजिस्टर्ड है। उन मसाजिद से वक्फ बोर्ड हर साल कुल आमदनी का 5% या 7% वक्फ टैक्स वसूल कर रहा है। इस खतीर रकम को बचाने के लिए असल आमदनी से कम आमदनी बताते हुए वक्फ बोर्ड को हिसाब किताब पेश करना ये अमल कैसा है? मुनासिब नहीं। सरकारें चलती हैं हमारे टैक्स से। हम अगर सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कहां से पैसा लाएगी कामकाज के लिए? टैक्स की अदायगी जरूरी है। अब उसमें जो है कुछ छुपाना और गलत बयानी से काम लेना, आमदनी कुछ और थी हम वहां कम बता रहे, तो जाहिर बात है ये गलत बयानी है, झूठ है। इससे बचना चाहिए। आप टैक्स दो,
آپ ٹیکس دو گے تو وقف بورڈ کے پاس جو مال جمع ہوگا اس سے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے کوئی پروگرام بنے گا، وہ عام مسلمانوں کے کام آئے گا. یہ پورا نظام ہے، اس لیے ٹیکس بھرنا چاہیے. اور آپ کو اپنی جیب سے تو بھرنا نہیں ہے، قوم آپ کو چندہ دے رہی ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی کرنا ہے، تو ان کی طرف سے جو ہے خاموش اجازت بھی ہے، اس لیے آپ کو ٹیکس بھرنا چاہیے. اصل آمدنی چھپا کر کے یا کم بتا کر کے ٹیکس سے بچانے میں شرعاً آپ کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے.